بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا اسلام کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4، ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ رہا یا گیا، بھول کر کھایا پیا یا روزے کے منافی کوئی اور کام کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزہ کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں۔ روزہ دار کو کھاتے پیتے وقت یاد دلانا چاہیے یا نہیں؟ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوا، مگر جب روزہ دار بہت کمزور ہو تو اس سے نظر پھیر لے، اور اس میں جوانی اور بڑھاپے کا کوئی دخل نہیں بلکہ قوت اور ضعف یعنی طاقت اور جسمانی کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کرے گا۔ تو اس صورت میں یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، بلکہ یاد نہ دلانا بہتر ہے، اور بوڑھا ہے مگر بدن میں قوت رکھتا ہے تو اب یاد دلانا واجب ہے۔ مکھی یا دھواں وغیرہ حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزے دار ہونا یاد تھا۔ قصداً دھواں حلق کو پہنچایا تو کیا حکم ہے؟ اگر خود قصداً کسی نے دھواں حلق میں پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگربتی وغیرہ کی خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر قصداً پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہی حکم بیڑی، سگریٹ، سگار، چرٹ وغیرہ کے دھوئیں کا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو۔ تیل یا سرما لگانے سے روزہ رہتا ہے یا نہیں؟ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹتا۔ عام طور پر پیش آنے والی وہ کون سی صورتیں ہیں جن سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ مثلاً غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی کہ تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا دوا کوئی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معمول سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ اپنا تھوک نکل جانے سے روزہ جاتا رہتا ہے یا نہیں؟ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور روزے دار اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار نہ ٹوٹا تھا کہ اسے چڑھا گیا، یا ناک میں ریزش اینٹ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نکل گیا، یا کھنکار منہ میں لیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے کہ یوں بھی قابل اعتراض حرکت ہے، اور دوسروں کے سامنے ہو تو باعث نفرت بھی اور پھر نفاست کے خلاف بھی۔ بھولے سے کھانا کھاتے یاد آتے ہی لقمہ چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ روزے دار اگر بھولے سے کھانا کھا رہا تھا اور یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یعنی منہ سے اگل دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا کہ صبح ہو گئی اور اس نے صبح ہوتے ہی لقمہ اگل دیا تو روزہ نہ گیا۔ ہاں اگر نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ کسی کی غیبت سے روزہ رہا یا گیا؟ کسی کی غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے،
غسل فرض ہوتے ہوئے نہ نہائے تو کیا حکم ہے؟ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں روزے دار نے صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن یعنی بے غسلہ رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ و حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جنب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تل کو چبا کر نگل گیا تو روزہ باقی رہا یا نہیں؟ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، ہاں اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو یا پسینہ منہ میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ در قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ سبق نمبر 5، روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ روزے میں پان یا تمباکو کھایا تو کیا حکم ہے؟ ہر وہ چیز جو کھائی پی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ یوں ہی شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہا۔ دانتوں میں چنے برابر کوئی چیز کھا گیا تو روزہ رہا یا کیا؟ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے اتر گیا تو روزہ گیا یا رہا؟ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا کہ تھوک اس پر غالب ہے اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ باقی ہے۔ روزے میں دانت اکھڑوانے کا کیا حکم ہے؟ روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون کے عموماً اس وقت نکلتا ہی ہے، حلق سے نیچے اتر گیا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو روزہ گیا۔ دماغ کے زخم میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ دماغ یا زخم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ جاتا رہا، ہوا وہ دوا تر ہو یا خشک، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں اور دوا تر تھی جب بھی جاتا رہا، اور اگر دوا خشک تھی تو نہیں گیا۔ کان میں تیل ڈالنے سے روزہ جاتا رہا یا باقی ہے؟ کان میں تیل ڈالا یا اتفاقیہ کان میں چلا گیا یا دوا ڈالی تو روزہ جاتا رہا، یوں ہی ہکنا لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی تو روزہ جاتا رہا۔ کلی کرتے وقت پانی حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ کلی کر رہا تھا اور بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت، اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا، ہاں اگر وہ اپنا روزہ دار ہونا بھول گیا تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں پانی پی لیا تو روزہ رہا یا گیا؟ سوتے میں پانی پی لیا، کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ کسی چیز سے تھوک رنگین ہو گیا تو اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ مثلا منہ میں رنگین ڈورا یا کاغذ وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر اس تھوک کو نگل لیا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر ڈورا بٹا اسے ترک کرنے کے لیے منہ پر گزارا پھر دوبارہ یا سہ بارہ یوں ہی کیا، روزہ نہ جائے گا، ہاں اگر ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ روزے میں مبالغے کے ساتھ استنجا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر روزے دار نے مبالغے کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ ہکنا رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ جاتا رہا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے کہ اس میں روزہ جاتا رہنے کا بھی قوی اندیشہ ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ پیشاب کے سوراخ میں تیل ڈالنے سے روزہ جاتا ہے یا نہیں؟ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ مثانے تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو جاتا رہا، یوں ہی عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو روزہ جاتا رہا۔ گھاس وغیرہ کھانے سے روزہ رہتا ہے یا نہیں؟ گھاس، روئی، کاغذ، کنکر، پتھر،
مٹی وغیرہ ایسی چیزیں جو انسانی غذا میں داخل نہیں، یا ایسی ہی کوئی اور چیز جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، کھا لی تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ عورت کا بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ عورت کا بوسہ لیا یا چھوا، یا اسے بھینچا یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، ورنہ نہیں۔ اور عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ اور عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیس تھا کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا، اگرچہ انزال ہو گیا۔ روزے میں قے ہو جائے تو روزہ رہتا ہے یا نہیں؟ روزے میں قے کی دو صورتیں ہیں، قصداً قے کی یعنی اپنے قصد و اختیار سے، یا بلا قصد ہو گئی، قصد و ارادہ کا اس میں دخل نہیں۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، منہ بھر ہے یا نہیں، اور ہر صورت کا جداگانہ حکم ہے جس کی تفصیل یہ ہے۔ قصداً منہ بھر قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، خواہ اندر لوٹے یا نہ لوٹے۔ قصداً قے کی مگر منہ بھر نہیں تو روزہ نہ گیا۔ بلا اختیار قے ہو گئی اور بھر منہ ہے اور اس نے لوٹائی، اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا۔ بلا اختیار قے ہو گئی اور منہ بھر نہیں تو وہ خود لوٹ کر حلق میں چلی گئی، یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی، روزہ نہ گیا۔ ایک شخص پان کھا کر سو گیا، صبح اٹھ کر روزے کی نیت کی تو روزہ درست ہوگا یا نہیں؟ اگر پان کھا لیا تھا، منہ میں چند دانے چھالیا کے دانتوں میں لگے رہ گئے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر صبح کے بعد بھی ایسا اگال کثیر منہ میں تھا جس کا جرم خواہ عرق لعاب کے ساتھ حلق میں جانے کا ظن غالب ہے تو روزہ نہ ہوگا۔ روزے میں پان، تمباکو یا نسوار منہ میں رکھ لیں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ پان جب منہ میں رکھا جائے گا اس کا عرق ضرور حلق میں جائے گا، اور تمباکو جیسی چیز جو کھائی جاتی ہے وہ اگر منہ میں ڈالی جائے تو یقیناً اس کا جرم لعاب کے ساتھ حلق میں جائے گا۔ اور ناس تو بہت باریک چیز ہے، جب اوپر کو سونگھی جائے گی ضرور دماغ کو پہنچے گی، اور ان طلب والوں کے مقاصد بھی یوں ہی پورے ہو جائیں گے تو روزہ کہاں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس کی فقط قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ روزے میں کھٹی ڈکاریں آئیں تو روزہ ہوا یا نہیں؟ مثلاً اگر کوئی شخص پچھلے کو اتنا زیادہ کھا لے کہ صبح کو اسے کھٹی ڈکاریں آنے لگیں تو اس سے روزہ نہیں جاتا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ روزہ دار کو فسد کھلوانا اور سوزاک میں پچکاری لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ فسد سے روزہ نہ جائے گا، ہاں ضعف و کمزوری کے خیال سے بچے کو مناسب ہے، اور پچکاری سے مرد کا روزہ نہ جائے گا، عورت کا جاتا رہے گا۔ روزے میں انجیکشن لینا کیسا ہے؟ انجیکشن سے براہ راست معدہ یا دماغ میں چونکہ کوئی چیز نہیں پہنچتی، اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے روزہ جاتا رہے گا۔ البتہ تقویت بدن یا غذائیت کا انجیکشن لیا تو روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، تو اب روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم آئے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس سے پرہیز ہی کیا جائے۔ البتہ کوئی مجبوری ہو تو خیر اور بات ہے۔ روزہ ٹوٹ جانے یا توڑ دینے کی صورت میں حکم شرعی کیا ہے؟ روزہ جاتا رہنے کی صورت میں دو قسم کے احکام ہیں۔ بعض وہ صورتیں ہیں جن میں فوت شدہ روزے کی قضا یعنی روزے کے بدلے روزہ رکھنا کافی ہے، کوئی اور مطالبہ شریعت کی جانب سے نہیں، اور بعض صورتیں وہ ہیں جن میں قضا کے علاوہ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ سبق نمبر 6، ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضا لازم ہے۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں جن میں صرف قضا لازم آتی ہے؟ روزے کے منافی جو امور ہیں یعنی کھانا پینا اور جمع، ان میں سے جب بھی کوئی ایک امر ظاہری یا معنوی طور پر پایا جائے، یا کوئی شرعی عذر لاحق ہو جائے، یا شبہ اور خطا کے باعث یا جبر واقعہ کی موجودگی میں روزہ افطار کر لیا جائے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے پر قضا واجب ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، تو صرف قضا لازم ہے، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ بھول کر کھانے پینے کے بعد روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہو گیا تھا، یا احتلام ہوا، یا معمولی قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصداً کھا پی لیا تو صرف قضا لازم ہے۔
قبل زوال روزے کی نیت کر کے پھر روزہ توڑ ڈالا تو حکم شرعی کیا ہے؟ اگر صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پیشتر نیت کی اور بعد نیت کھا لیا، یا رمضان میں بلا نیت روزہ دار کی طرح رہا، یا روزے کی نیت کی تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی اور بعد نیت کھا پی لیا، تو ان سب صورتوں میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں روزے کے مثل دن گزارنا واجب ہے؟ مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش آ گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبراً کسی نے توڑوا دیا، یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جا رہی، یا کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، یا رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، تو ان سب صورتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کے مثل گزارنا واجب ہے، سوائے نابالغ کے جو بالغ ہوا، اور کافر کے کہ رمضان کے کسی دن میں مسلمان ہوا، کہ ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں۔ غروب آفتاب میں اختلاف کے باوجود روزہ افطار کر لیا تو قضا ہے یا نہیں؟ مثلا دو شخصوں نے گواہی دی کہ آفتاب ڈوب گیا اور دو نے شہادت دی کہ ابھی دن ہے، آفتاب غروب نہیں ہوا اور روزے دار نے پہلے دو کا اعتبار کر کے روزہ افطار کر لیا، بعد کو معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نفلی روزہ فاسد کر دیا تو قضا ہے یا نہیں؟ ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جانا بیان کیا جاتا ہے ان میں روزے کی قضا ہے یا نہیں؟ وہ تمام صورتیں جن میں روزہ جاتا رہتا ہے، مثلا کان میں تیل ٹپکایا یا ناک سے دوا چڑھائی، یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، اور ایسی ہی دونوں صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ حلق میں آنسو یا پسینہ چلا جائے تو قضا ہے یا نہیں؟ روزے دار کے حلق میں می کی بوند یا اولا جاتا رہا، یا بہت سا آنسو یا پسینہ نگل لیا تو روزہ جاتا رہا اور قضا لازم ہے۔ روزے دار عورت سے سوتے میں وطی کی گئی تو کیا حکم ہے؟ روزہ دار عورت اگر سو رہی تھی اور سوتے ہی میں اس سے وطی کی گئی، یا صبح کو ہوش میں تھی اور روزے کی نیت کر لی تھی پھر پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں اس سے وطی کی گئی تو بھی صرف قضا لازم ہے۔ قبل زوال روزے کی نیت کی اور پھر توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ رمضان کا روزہ ہو اور رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ اس آڈیو میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔